وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما. عقیدہ طحاویہ جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ شروع کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. یہ کتاب جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ مختصر لیکن بہت ہی اہم اور امپورٹنس کتاب ہے، اور اس میں سلف کے عقیدے کو ایک جگہ اکٹھا اور جمع کر دیا گیا ہے، اور اس کا کچھ حصہ اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں. جن میں بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اسے کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. وہ فنا ہونے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں ہے. وہی کچھ دنیا میں ہوتا ہے جو چاہتا ہے. انسانی وہم و فکر اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، اور ایسے ہی وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی. وہ محافظ ہے، اسے نیند وغیرہ بغیر کسی ضرورت کے لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے. کوئی ضرورت نہیں، مجبوری اس کی نہیں ہے کہ اس نے اس لیے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ لوگ اس کا سپورٹ کریں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. بغیر کسی صفات کے ساتھ شروع سے ہے. ایسا نہیں کہ لوگوں کو پیدا کیا تو اس کے اندر صفت پیدا ہوئی. پیدا کرنے سے پہلے، تمام چیزوں کے وجود سے پہلے اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ کیا ہے؟ قائم ہے. اس کی صفات کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کی خوبیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کیا اس نے، لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کو خالق کہا گیا. جیسے دنیا کے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو نام دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ پہلے ہی سے، خالق ہونے سے پہلے، یعنی لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی خالق تھا، اور خلق کرنے کی، پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس موجود تھی. وہ رب تھا، حالانکہ جس کی تربیت کی جائے ابھی وہ ان کا وجود بھی نہیں ہوا تھا. ایسے ہی تمام کی تمام صفات میں آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق الخلق بعلمہ، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا جیسا وہ علم رکھتا تھا، جیسا وہ چاہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کے بعد ہے وقدر لہم اقدارن، اور ان کی تقدیریں مقرر کی، اور ان کی، یعنی لوگوں کو پیدا کیا اپنے علم کے اعتبار سے، پھر ان کی تقدیریں مقرر کی، اندازے کے مطابق کون کیا کرے گا اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے کیا ہے اسے لکھ دیا. اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے اعتبار سے اسے لکھ دیا. وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور ان کی عمریں بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے لکھ رکھی. مدت حیات کتنی ہوگی، زندگی کتنی ہوگی، اسے بھی اللہ رب العالمین نے لکھ دیا. وَقَدَّرَ لَهُمْ
اقدارن، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیریں لکھ دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مقدر فرما دی. اور اسی طریقے سے ان کی مدت حیات، ان کی جو ایج ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے متعین کر دی، کس کو کب فوت ہونا ہے. یہ تقدیر پر ایمان لانا ہے، یہ بھی پلرس آف ایمان میں سے بہت ہی اہم ہے. جو 6 ایمان کے بنیادی پلرس ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اچھی اور بری تقدیر کیا ہر چیز کی لکھ رکھی ہے اللہ رب العالمین نے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے کئی جگہ قرآن میں بیان بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیریں لکھ رکھی ہیں. اور کب لکھا اللہ رب العالمین نے؟ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا بھی نہیں کیا. کتب اللہ مقادیر الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو لکھ رکھا تھا قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیروں کو اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا. اور اللہ تعالیٰ کہتا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرْنَاهُ تَقْدِيرًا، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو ہم نے ان کی تقدیروں کو مقدر کر رکھا ہے، اس کو کیا ہے ایک اندازے کے مطابق لکھ رکھا ہے، جمع کر دیا ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز کا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم کیا ہے لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات بیان فرمائی ہیں جس سے بات کیا ہے واضح ہو جاتی. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یقیناً ہم نے ہر چیز کو اندازے کے مطابق کیا ہے پیدا کر رکھا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے سب ہمارے پاس ہمارے خزانے میں ہے اور ہم اندازے کے مطابق کیا ہے اس کو نازل کرتے ہیں. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے سب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اب اپنے اعتبار سے کیا ہے اس کو کرتے رہتے ہیں. یہ تقدیر کے مسائل ہیں اور اس میں کافی انسانوں کو غلط فہمی وغیرہ کے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے تو پھر ہمیں نیکیوں اور برائیوں کا معاملہ کیا ہے. یاد رکھیے تقدیر میں کئی مراتب ہیں، اس کے کئی اسٹیپ ہیں اور ان تمام چیزوں کو کیا ہے جاننا نہایت ضروری ہوتا ہے. تقدیر کے 4 مرتبے ہیں، 4 اسٹیپس ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا العلم کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں، یہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا الکتابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اس علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ساری کی ساری چیزیں کیا ہے لکھ رکھی ہیں. تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت، جب اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو جسے جو اللہ جانتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں ہوتا ہے ان چیزوں کا وجود میں آنا. یہ 4 اسٹیپس ہو گئے. ایک پہلا کیا ہے اللہ کے علم میں ہونا کوئی چیز، جیسے ہم اور آپ کوئی چیز جانتے ہیں لیکن اسے ہم نے لکھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور نہیں جانتا، ہمارے اپنے علم میں ہے. تو پہلی چیز کیا ہے العلم. تقدیر کے مراتب میں پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب کی شکل دی جو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے. پھر وہ چیزیں کیا ہے چوتھے اسٹیپ میں وہ چیزیں وجود میں آئیں، جو اللہ نے چاہا وہ آئی، جو نہیں چاہا وہ نہیں آئی. تو یہاں کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ وقدر لهم اقدارا، اور ان کی تقدیریں اللہ رب العالمین نے، لوگوں کی تقدیریں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہیں. اور اس میں معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے اسے لکھ رکھا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے اپنی تقدیروں کے اعتبار سے. وہ شراب بھی پیتا ہے تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اس وجہ سے وہ شراب پی رہا ہے، اس میں اس کی کوئی خطا اور غلطی نہیں ہے، اس میں اس کی کوئی خطا اور غلطی نہیں ہے. یعنی اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کی چاہت کا کوئی دخل نہیں ہے. اس سے پہلے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمام چیزوں کا خالق اور پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو. لیکن شر اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، بھلائیاں اور نیکیاں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. تو یہاں آ کر کے بہت حد تک کیا ہے انسان کو آزادی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، وہ چاہتا ہے تو شراب پیتا ہے. تو یہاں پر انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا ہی لکھ رکھا ہے، ہم مجبور ہیں، اس میں ہمارے ارادے کا، ہماری چاہت کا، ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں۔ حالانکہ معاملہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے یہ جانتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے، اسی اعتبار سے اللہ نے لکھ رکھا، یہ اس کی حکمت ہوئی۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے واضح چیزیں رکھ رکھی ہیں، آپ جو ہے اس میں اختیار رکھتے ہیں، اور انہی چیزوں کے متعلق آپ سے سوال بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اس سوال میں یا اس اعتراض میں کوئی بہت بڑا دم خم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کے اپنی مشیت کا، آپ کے اپنے ارادے کا بھی دخل ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو کرتے ہیں اور چاہتے تو نہیں کرتے ہیں۔ نمازوں کا پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو آدمی چاہتا ہے پڑھتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں پڑھتا ہے۔ روزے کے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جو چاہتا ہے رکھتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں رکھتا۔ لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ لکھ رکھا کہ میں رکھوں گا، اور اس میں میرا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، یہ مجبوری ہے ہماری، اللہ نے ہم پر یہ بائی فورس ایسا کیا ہے۔ اور میں شراب پی رہا ہوں یا روزہ نہیں رکھ رہا ہوں تو اس وجہ سے کہ بائی فورس اللہ رب العالمین نے ایسا کیا۔ تو یہ معاملہ بالکل بھی نہیں جیسے جبریہ وغیرہ کا معاملہ ہے۔ جبریہ اور قدریہ تو تقدیر کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب انسان کی اپنی مرضی کا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ جبریہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے صرف اس کی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ قدریہ کیا کہتے ہیں؟ قدریہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں انسان کی سب مرضی ہے، اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ارادہ، کوئی مشیت نہیں ہے، جو کچھ انسان چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جبریہ کہتے ہیں کہ اس میں انسان کا کوئی مرضی نہیں ہے، وہ بائی فورس جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے اس کے لیے، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک دقیق بحث ہے، ڈیپلی بحث ہے، اور اس طریقے سے اس پہ بھی کیا ہے، ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کے اعتبار سے بندوں کی تقدیر کیا ہے، لکھ رکھی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی عمر، ان کی ایج، ان کی مدت حیات، یہ سب بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے، لکھ رکھی ہیں، جس سے معاملہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، معاملہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں بہت سارے لوگ کیا ہے، اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں ایک آدمی 20 سال کی عمر کا ہے، اگر اس کا قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی عمر زیادہ تھی، لیکن قاتل نے کہ قتل کرنے کی وجہ سے کیا ہے، اس کی عمر جو ہے کم ہو گئی، اس کا 60 سال 40 سال باقی رہ گیا۔ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے لیے سبب بنا رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے موت کے لیے سبب بنا رکھے ہیں۔ اس آدمی کا سبب یہی تھا کہ 20 سال کی عمر میں کوئی آدمی اسے قتل کر دے گا۔ تو اور یہی بات زیادہ درست اور واضح ہے، کیونکہ موت بھی کیا ہے، انسان کی لکھی ہوئی ہے پہلے ہی سے، اور اس کا سبب بھی لکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے۔ جیسے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک، 40 دن تک جو ہے نطفہ ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد جسم بن جاتا ہے۔ جب 120 دن ہو جاتے ہیں، 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، تو فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے، اور 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، بقدر رزقہ واجلہ وعملہ شقی و سعید، کی بقدر رزقہ اس کی روزی لکھی جاتی ہے، اس کی مدت حیات لکھی جاتی ہے، کتنے دن تک وہ زندہ رہے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کا عمل لکھا جاتا ہے، اور یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے موت ہر شخص کی لکھی ہوئی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو ایک لمحہ پہلے بھی نہیں اور ایک لمحہ بعد میں بھی نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کسی انسان کی موت میں ڈیلے نہیں کرتا جب اس کی موت کا وقت، مقررہ وقت کیا ہے، آ جاتا ہے، اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کون سے آدمی کی عمر زیادہ ہوگی، کون سے کم، کس کی کم ہوگی، سب لکھا ہوا۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، جو بھی بڑی عمر والا ہوگا، یعنی جس کو زیادہ عمر دی جائے گی، جس کی عمر کم ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہیں، اور یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے بہت
آسان ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم اور آپ کسی کو دعا دیتے ہیں لمبی عمر کی، کہتے ہیں اطال اللہ عمرک، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو زیادہ کرے، یہ حیات اور زندگی کو زیادہ کرے، تو اس میں ایک چیز ہمیشہ شامل کرنا چاہیے کہ خیر کے ساتھ اطال اللہ یطول اللہ عمرک علی طاعتہ، اطال اللہ عمرک علی طاعتہ، اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کے ساتھ اپنی اطاعت میں تمہاری عمر کیا ہے زیادہ کرے. یہ اس طرح سے دعا دینی چاہیے جس میں خیر کے الفاظ کیا ہے شامل ہو، وگرنہ لمبی عمر اگر خیر کے ساتھ نہ ہو تو یہ کیا ہے صرف اور صرف مصیبت اور پریشانی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. تھوڑا بہت فرق بہرحال کیا ہے ٹیکسٹ میں موجود ہے، تھوڑا بہت فرق کیا ہے ٹیکسٹ میں موجود ہے. خاص طور سے یہ جو انگلش ایڈیشن ہے وہ دوسرے سے تھوڑا مختلف ہے اور اس میں معنی میں کوئی تبدیلی کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کیا ہے ہر کوئی چیز ہر چیز کو اس کی تخلیق سے پہلے جانتا ہے، کوئی چیز سے پوشیدہ نہیں. وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ أَوْ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اسے جانتا ہے کیا ہونا ہونا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر مخفی ہو، ہڈن ہو اور پوشیدہ ہو. کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کر لیا، بعد میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو اسے پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے وجود میں نہیں لانا چاہیے تھا. نہیں، وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُ، پیدا کرنے سے پہلے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی، ہڈن اور پوشیدہ نہیں. کہ جب پیدا کیا تب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ یہ ایسا ہو گیا، اس کو نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا، اس کو نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اسے جانتا تھا اور کوئی بھی چیز اس پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے پیدا کیا وہ کیا کرنے والے ہیں، وہ کیا ہے کیا کرنے والے ہیں ان کے پیدا کرنے سے پہلے. یعنی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک مثال، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، آج لیکچر میں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے، العقیدہ تحاویہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا اللہ پہلے سے جانتا ہے. تو عالم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم، لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، وہ لوگ کیا ہے کیا کرنے والے. کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین پر مخفی، ہڈن اور پوشیدہ نہیں ہے، مخفی، ہڈن اور پوشیدہ نہیں ہے. اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ تقدیر کے 4 اسٹیپ بھی ہیں، العلم، الکتابہ، الارادہ والمشیہ، اور اسی طریقے سے الخلق والایجاد. کہ ایک تو اللہ کے علم میں ہونا، پھر اسے لوح محفوظ میں آنا، پھر لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ اور مشیت ہوتی ہے تو اس کے بعد ان چیزوں کا وجود میں آنا، پیدا کرنا اللہ رب العالمین کا. بہرحال اس کے بعد دیکھیں کہتے ہیں وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے اور اپنی نافرمانی سے روکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے اور اپنی نافرمانی سے روکا ہے. تو اس طریقے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، توحید میں، تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، کیونکہ یہی مقصد ہے عبد کا، غلام کا، بندے کا، کہ وہ اپنے معبود کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی کیا ہے اطاعت و فرمانبرداری کرے اور اسے بجا لائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنی نافرمانی سے روکا ہے. آگے کہتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَمَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيَّةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ. آگے کہتے ہیں اسی انہی باتوں کی تاکید ہے جو ذکر کی گئی ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کی تقدیر، یعنی جو اس کا اندازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، اس کے اندازے، اس کی تقدیر اور اس کی مشیت کے مطابق ہو رہی ہیں. ہر چیز کیا ہے
اس کی مشیت اور اس کی تقدیر کے مطابق جیسا اس نے لکھ رکھا ویسے ہی ہو رہی ہے. وہ مشیت وہ تنفذ، اور اس کی مشیت کیا ہے، یہ نافذ ہوتی ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. لا مشیت للعباد، بندے کی اپنی کوئی مشیت نہیں، اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں، مگر وہی جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چاہے، مگر وہی جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چاہے. یعنی مطلق مشیت، آزاد مشیت، آزاد ارادہ بندے کے پاس نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہے تو پوری دنیا میں وہ سب سے مالدار ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہے تو یہ ہو جائے، چاہے تو ہو جائے. اس کی جو مشیت ہے وہ اتنی ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے چاہتا ہے، بس اتنی ہے جتنی. اللہ رب العالمین کی طرح وہ مطلق طور پر مشیت اور ارادے کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس کی مشیت، اس کی چاہت، اس کا ارادہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ رب العالمین اس کے لیے چاہتا ہے. فما شاء لہم کان، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چاہا اپنے بندوں کے لیے ہوا، اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کیا ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق اور اس کے تقدیر کے مطابق چل رہی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی مشیت اور اس کی تقدیر سے خالی ہو. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے وہ سب کچھ واقع ہونے والا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اسے بیان کیا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری اپنی کوئی مشیت نہیں ہے مگر وہ جو اللہ رب العالمین چاہے، جو سارے جہان کا پالنہار ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان بھی کیا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی تقدیر، ویسے ہی نظام اور سسٹم کیا ہے، چل رہا ہے. اور بندے کی اپنی کوئی مشیت نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے چاہا ہے. جس بندے کے لیے جتنا چاہا ہے اتنا وہ کر رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے چاہا وہ اس کے لیے ہو گیا، اور جو نہیں چاہا وہ اس کے لیے نہیں ہوا. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑی ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو وہ نہیں بچ پاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ نہیں کوشش کرتے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ کیا ہے، بچ جاتے ہیں. تو بندے کی جو مشیت ہے وہ آزاد نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو چاہے آدمی کر لے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں جو غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بالکل واضح ہیں. اگر بندے کی مشیت کا معاملہ ہو جائے تو کسی کو نقصان پہنچائے گا، کسی کو فائدہ پہنچائے گا، کسی پر ظلم کرے گا. اس طریقے جیسے جہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی آزادی بھی دے رکھی ہے تو وہاں معاملہ ایسے ہوتا ہے. تو اگر آدمی مطلق طور پہ آزاد ہو جاتا اور اس کی اپنی مشیت ہوتی تو پھر زندگی کا، دنیا کا نظام اور سسٹم کیا ہے، نہیں چل سکتا تھا. آگے کہتے ہیں یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا، اور اپنے فضل سے عافیت اور حفاظت دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور عافیت میں، سکون میں، اطمینان میں رکھتا ہے. وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین کیا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا، اور انصاف کے ساتھ اسے ذلیل کر دیتا ہے اور عذاب سے دوچار کر دیتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اپنے فضل سے جس کی چاہتا ہے حفاظت کرتا ہے، اسے عافیت میں رکھتا ہے. جسے چاہتا اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی حکمت کے اعتبار سے، اپنی حکمت کے ساتھ، عدل کے ساتھ کیا ہے، اللہ رب العالمین اسے ذلت و رسوائی سے اور عذاب سے دو چار کر دیتا ہے. ذلت و رسوائی اور عذاب سے دو چار کر دیتا ہے. تو یہاں ہدایت کے دو معنی ہیں. ہدایت کا عام طور سے دو معنی ہے، اس کو سمجھ لیں. ایک ہدایت توفیق پر الہام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے. یہ ایک ہدایت کی ایک قسم ہے. یا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دے. تو یہ جو توفیق اور الہام کی جو قسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. یہ بندوں کے حق میں نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے. یہ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. توفیق دینا اور اسی طریقے سے الہام کرنا اللہ رب العالمین کا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے. بندے کے پاس کون سی ہدایت ہے؟ اس کے پاس دلالت و ارشاد ہے، رہنمائی کرنا ہے،
ایویڈنس دینا ہے، بتلانا ہے، سکھلانا ہے، سمجھانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بندے کے اختیار میں ہے۔ تو ہدایت کی یہ قسم جو ہے وہ بندے کے اختیار میں، چاہے تو کسی کو راستہ بتا دے، کسی کو دین سکھلا دے، کسی کو دین بتا دے، لیکن دین میں داخل کرا دے یہ اس کے اختیار میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت سے دو چار کرتا ہے۔ اور اس کی واضح دلیل کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی ابو طالب کو کی رہنمائی کرتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ دلالت ہے، ارشاد ہے، رہنمائی کرنا ہے، توجہ کرانا ہے اور بتلانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ لیکن ہدایت کی وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اگر یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب مسلمان ہوتے۔ لیکن یہ جو ہدایت ہے، توفیق اور الہام، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ کا کام صرف ابلاغ کرنا ہے، پہنچانا ہے، بتانا ہے، ارشاد کرنا ہے، توجیہ کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے۔ لیکن اصل ہدایت کیا ہے، جس کو توفیق کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دوچار کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی حکمت اور عدل کے اعتبار سے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ، فَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، اور اسی طرح تمام لوگ اس کے ارادے کے مطابق اس کے فضل اور عدل کے درمیان رہتے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ، اور اسی طریقے سے تمام لوگ بدلتے رہتے ہیں کہاں؟ اس کی مشیت کے اعتبار سے، اس کے فضل میں اور اس کے عدل کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس پر اپنے فضل کی بارش کرتا ہے، اور چاہتا ہے تو عدل کے ساتھ کیا ہے؟ اس پر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں بعض کافر ہیں اور بعض کیا ہے؟ مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کارناموں سے آگاہ ہے، دیکھنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد ہے وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اپنے کسی بندے پر اللہ رب العالمین ظلم کرنے والا نہیں۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظا، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو جو لوگ تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عدل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عدل کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ زیادتی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کی، اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ عذاب کے مستحق ہوئے، اس وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ آگے کہتے ہیں وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، ضد کی جمع اضداد ہے، معنی اپوزٹ، مخالف، اور ند کی جمع انداد ہے جس کے معنی ہوئے مثل، جس کے معنی ہوتے ہیں مثل، کہ کوئی آدمی کسی کو کسی کی طرح بنا، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر ند۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل بناؤ، اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو بناؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اپنے تمام ہم اثروں سے اور ہم مثل سے، اضداد سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ کوئی اللہ کے اپوزیشن میں نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، کوئی اس کی طرح ہے، نہ کوئی اس کے مثل ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کی طرح نہیں، اس کی برابری کا نہیں، کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کے برابری میں کھڑا ہو، کوئی اس کے جیسا ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ پاک ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرح ہو یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بالکل پاک و صاف منزہ ہے۔ آگے کہتے ہیں لا راد لقضائہ، کوئی بھی اس کے فیصلے کو روکنے والا نہیں، کوئی بھی اس کے فیصلے کو روکنے والا نہیں۔ اگر وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی ایسا نہیں جو اس کے فیصلے میں انٹرفیئر کر سکے۔ نہیں، آج فلاں، جیسے بہت سارے لوگ جو غلط عقیدے پہ قائم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی تو دوسرے کسی پیر و فقیر نے کیا اس کی روح کو واپس لوٹا دیا،
اور جب جبریل علیہ اور جب موت کا فرشتہ لے کر جا رہا تھا. تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. لا راد لقضائہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی لوٹانے والا نہیں. کوئی ایسا نہیں جو اس کے فیصلے میں انٹرفیئر کر سکے اور اسے روک سکے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں پاتا ہے. اور جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ واقع ہو کر رہتا ہے، وہ ہو کر کے ہی رہتا ہے. لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ، اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلے پر گرفت کرنے والا ہے، اس کے حکم پر کوئی گرفت کرنے والا ہے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کہہ دیا، تو نے ایسا کیوں کر دیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کا ایک بیگ کئی موت ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کرنا تھا کیا. ولا معقب لحکمہ، کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں کہ اللہ کے فیصلے پر گرفت کرے یا اعتراض کرے. ہرگز نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ جو کرتا ہے لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں سے پوچھا جائے گا. تو ولا معقب لحکمہ، کوئی بھی اس کے حکم پر، اس کے فیصلے پر جو ہے گرفت کرنے والا نہیں ہے. کوئی بھی اس کے فیصلے پر اٹیک کرنے والا اور حملہ کرنے والا نہیں. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ظاہر سی بات معاملہ بہت خطرناک ہے. وہ اسلام سے نکل کر کے کفر کی دنیا میں چلا جاتا. ولا غالب لامرہ، اور نہ کوئی اس کے خلاف غلبہ حاصل کرنے والا ہے، یعنی اس کے معاملے پر، اس کے فیصلے پر کوئی اور غالب آ جائے، کوئی اور قوت و طاقت رکھنے والا ہو جائے، ایسا کوئی بھی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب ہے اور وہی واحد اور قہار ہے. جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، صرف کہتا ہو جا اور وہ چیز کیا ہے، ہو جاتی ہے. کسی میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ کسی چیز کے متعلق وہ کہے ہو جائے اور ہو جائے. تو اللہ رب العالمین پر کوئی غلبہ پانے والا، قوت اور طاقت رکھنے والا نہیں. لا راد لقضائہ، کوئی اللہ کے فیصلے کو روکنے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے فیصلے پر گرفت کرنے والا ہے، نہ کوئی اس پر غلبہ پانے والا ہے. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کرتے تھے اللہم لا، جب ہم سلام پھیرتے تو کیا دعا کرتے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس پر تو اپنی فضل کے دروازے کو بند کر دے اسے کوئی دینے والا نہیں. تو جسے اللہ دینے پہ آ جائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس پر اللہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے. آگے کہتے ہیں آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کلا من عنده. یہ جتنی چیزیں گزر چکی ہیں، جتنی بھی چیزیں گزر چکی ہیں، ہم مکمل ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جتنا بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ آمنا بذالک کلہ، ان تمام چیزوں پر ہم کیا ہے، مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ تو اکیلا، تیرا کوئی شریک نہیں، تجھے کوئی عاجز کرنے والا نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں، تیرے کوئی بندوں میں کوئی تیرے مشابہ نہیں، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تیرے فیصلے پر کوئی گرفت کرنے والے. جتنی بھی چیزیں گزر چکی ہیں، ان تمام کے متعلق کہتے ہیں آمنا بذالک کلہ، ہم ان تمام چیزوں پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. وایقنا ان کلا من عنده، اور ہمارا مکمل یقین ہے اس بات پر کہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہے، ہر چیز اسی کی جانب سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہے. یعنی جتنی چیزیں گزر چکی ہم تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی ہمارا مکمل یقین ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی جانب سے کیا ہے، وجود میں آتی ہے. ہر چیز اللہ کی جانب سے وجود میں آتی ہے. یہاں تک جو عقیدہ ذکر کیا گیا وہ اللہ رب العالمین کے متعلق تھا. یہاں تک جو عقیدہ ذکر کیا گیا وہ کس کے متعلق تھا، اللہ رب العالمین کے متعلق تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان کے متعلق تھا. اب اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی، کیونکہ کلمہ کا ایک ہی پارٹ ابھی مکمل ہوا ہے جسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اب یہاں سے محمد الرسول اللہ کا معاملہ چل رہا، محمد الرسول اللہ کا معاملہ چل رہا، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. دونوں کیا ہے، ایک ہی چیز ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان نہ لائے تو مومن نہیں. کوئی آدمی رسول پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے تو مومن نہیں. تو ایک پارٹ ختم ہوا جسے لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں. اب یہاں سے محمد الرسول اللہ کیا ہے، شروع ہو رہا ہے. کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ المصطفى ونبیہ المجتبى ورسولہ المرتضى. یہ مصطفیٰ
مجتبا اور مرتضی تقریباً تینوں جو ورڈس ہیں یہ متقارب المعنی ہے، یعنی ان کے معنی کیا ہے؟ قریب قریب ہیں، ان کے معنی کیا ہے؟ قریب قریب ہیں۔ اور ہم اس کیا ہے کس طریقے سے کہیں گے؟ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا نقول فی توحید اللہ تعالی معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ ولا شیء مثلہ، جس طریقے سے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، ایسے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان محمدن عبدہ المصطفیٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چوزن یعنی منتخب بندے ہیں، ونبیہ المجتبی، اور اس کے الیکٹڈ خاص نبی ہیں، ورسولہ المرتضی، اور اس کے پسندیدہ سلیکٹڈ رسول ہیں۔ ہم یہ کیا ہے عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء وغیرہ تمام چیزوں پر جس طریقے سے ہم نے عقیدہ رکھا ہے، ایسے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب الہاشمی القرشی العربی المکی، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سلیکٹڈ منتخب بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے اور آپ کے پاس جو معلومات ہیں اسے مزید یہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو شہادتان جس کو کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ دو پارٹ جو ہیں، اگر کسی ایک پر ایمان لائے تو دوسرا آٹومیٹک بیکار ہو جائے گا، کسی دوسرے پر ایمان لائے تو دوسرا جو اس کا ہے آٹومیٹک بیکار ہو جائے گا۔ تو دونوں پر بیک وقت ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے تو انہیں کافر قرار دیا گیا، انہیں کیا ہے؟ کافر قرار دیا گیا۔ تو دونوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے منتخب سلیکٹڈ بندے اور رسول ہیں، اور آگے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہاں سے دیکھیے وَأَنَّهُ خاتم الانبیاء وامام الاتقیاء وسید المرسلین وحبیب رب العالمین، کہ آپ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا، اور آپ کے 5 نام جو مشہور ہیں، آپ کے 5 نام جو مشہور ہیں ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ۔ عاقب کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی دوسرا نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اِنَّ لِي اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، انا احمد، انا الماحی، انا الحاشر، انا العاقب۔ تو یہ محمد، احمد اور ماحی، حاشر اور عاقب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت امپورٹنس نام ہے جو بخاری اور مسلم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ان میں ایک نام آپ کا کیا ہے؟ عاقب ہے، اور عاقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیس بعدہ احد، یہ خود آپ نے بیان کیا کہ عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا نہ ہو۔ تو آپ کے بعد کیا ہے؟ کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آنے والا ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آنے والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں 40 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کے والد نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری روایات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي
کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے دجال ہوں گے جو یہ خیال کریں گے، کہیں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے مقامات پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ایسے مؤلف رحم اللہ کہتے ہیں وہ امام الاتقیاء، تقی کی جمع اتقیاء ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پرہیزگار، ڈرنے والا، متقی، اللہ کا خوف اختیار کرنے والا۔ وہ امام الاتقیاء، اور تمام پیروں کے پیر ہیں، تمام ڈرنے والوں کے امام ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں۔ آپ سے زیادہ کوئی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب نہیں ہے۔ فواللہ الذی لاخشاکم واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، کیونکہ آپ امام الاتقیاء ہیں، آپ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ تو پیروی اور فالو کس کو کیا جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو وہ امام الاتقیاء، آپ متقیوں کے امام ہیں۔ وسید المرسلین، وسید المرسلین، اور تمام رسولوں کے لیڈر ہیں آپ، تمام رسولوں کے آپ لیڈر ہیں، سید المرسلین ہیں آپ، آپ سے اعلیٰ درجے کا کوئی دوسرا رسول اور پیغمبر نہیں ہے۔ اور اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں کئی جگہ بیان بھی کیا ہے۔ یہ صرف آپ کی خاصیت ہے یا آپ کی خصوصیت ہے، دوسرے کسی اور نبی کے متعلق ایسا نہیں ہے، تمام لوگوں کے سردار ہیں آپ۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یا ولد آدم، میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں، آدم سے لے کے جتنے لوگ پیدا ہوئے، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو قبر سے نکلیں گے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مسلم کی روایت میں، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کر لیا، چوز کر لیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور کنانہ کی اولاد میں قریش کو منتخب کر لیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو منتخب کر لیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہے، منتخب کر لیا۔ ایسے آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار اور لیڈر رہوں گا، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ جو ہے سید المرسلین، یعنی تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ کیا ہے، تمام لوگوں کے سردار۔ و حبیب رب العالمین، اور سارے جہان کا جو پالنہار ہے اللہ ہے، اس کے آپ چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اس کے کیا ہے، آپ چہیتے ہیں اور لاڈلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ رب العالمین کو کوئی دوسرا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فإن اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، خلیل جو ہے یہ محبت کا سب سے اعلیٰ گریڈ ہے۔ محبت کے بہت سارے گریڈ ہوتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ گریڈ کیا ہے، خلیل کا ہے، خلت کا ہے۔ اور یہ مقام و مرتبہ تمام انبیاء میں صرف 2 نبیوں کو ملا ہے، ایک ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرا کوئی بھی اس مقام مرتبے کو نہیں پہنچا ہے، کوئی دوسرا اس مقام مرتبے کو نہیں پہنچا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، آپ یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں آپ کو آپ نے اپنے بارے میں کہا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا چہیتا ہوں، لاڈلا ہوں اس کا، اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ لیکن اس روایت کیا ہے جس میں حبیب اللہ کے الفاظ آئے ہیں، وہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے، اور شاید اسی وجہ سے حافظ ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ یہاں حبیب لفظ لائے ہیں، لیکن روایت کیا ہے، ضعیف، روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ آگے یہ ہے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وَكُلُّ دعوى النبوة وَكُلُّ
دعوی یا دعوت نبوت، اور نبوت کا ہر دعویٰ، وکل دعوی نبوہ بعدہ یا بعد نبوتی ہی فغی و ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، آپ کے بعد نبوت کا جتنا بھی دعویٰ آدمی کرے وہ سب کیا ہے؟ گمراہی ہے اور نفس پرستی ہے۔ آپ کے بعد کوئی آدمی کتنا بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ سب کیا ہے؟ گمراہی ہے اور نفس پرستی ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا، اور جتنے بھی لوگ دعویٰ کریں گے وہ سب جھوٹے ہوں گے، وہ سب کے سب کیا ہے؟ جھوٹے ہوں گے، نبی نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ ہوں گے سب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سب کذاب ہوں گے، بہت جھوٹے ہوں گے، اور سب ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ، اور آپ تمام جنوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ، اور تمام مخلوقات کی طرف، تمام انسانوں اور جناتوں تمام کی طرف کیا ہے؟ آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ایسا نہیں ہے، پہلے کیا ہوتا تھا کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَأَنَا بُعِثْتُ إِلَىٰ كَافَّةٍ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی نبی جو بھیجا جاتا تھا وہ ایک خاص ایریے کا، خاص قوم کا نبی ہوتا تھا، لیکن یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا، یہ آپ کی خصوصیات میں سے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ تو آپ انسانوں اور جناتوں تمام لوگوں کے نبی ہیں۔ قرآن میں سورہ جن موجود ہے، اس میں بھی ذکر ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اور اسی طریقے سے سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، اور اس طریقے سے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به، کئی آیات ہیں جس میں جنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنا اور اپنی قوم کے پاس کیا ہے؟ منذر بن کر گئے، ڈرانے والے بن کر کے گئے، اور پورا بتائے کہ ہم نے قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہدی الی الرشد، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا به، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو آپ جیسے انسانوں کے نبی ہیں، رسول ہیں، ایسے آپ جناتوں کے بھی نبی اور رسول ہیں۔ جیسے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے، ایسے جناتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کریں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کی طرف کیا ہے؟ نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، تمام لوگوں کی طرف۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ، والہدا ہدایت کے ساتھ، وبالنور روشنی کے ساتھ۔ نور اور ضیاء ایک ہی معنی میں ہے، تقریباً کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے، لیکن یہ ہے کہ حق یعنی وہ چیز، حق کسے کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو۔ حق کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے قرآن پڑھا آپ کے سامنے، تیسرے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا اس نے قرآن پڑھا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، تو یہ حق ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھیجے گئے وہ حق کے ساتھ بھیجے گئے، جو چیز آپ کو دی گئی وہ واقع ہونے والی ہے۔ آپ نے قیامت کے متعلق بتایا، قیامت واقع ہونے والی۔ آپ نے جن جن چیزوں کے متعلق بتایا وہ چیزیں واقع ہونے والی، تو آپ حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ والہدا، اور ہدایت کے ساتھ، یعنی ایسا علم جو نفع پہنچانے والے۔ ہدایت سے مراد عام طور سے کیا ہے؟ وہ علم جو نفع پہنچانے والا ہو، فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اسی طریقے سے اور کیا ذکر کیا؟ وہ بھی نور، اور روشنی کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، اور روشنی کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان کے دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ اللہ رب العالمین تک اور اس کی جنتوں تک کیا ہے؟ پہنچ جائے۔ والضیاء، یہ کیا ہے؟ نور سے زیادہ اس میں روشنی پائی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، والقمر نورا۔ اور اسی طریقے سے سورج میں بھی روشنی ہے اور
چاند میں بھی روشنی ہے، لیکن چاند سے زیادہ سورج میں روشنی ہے، چاند سے زیادہ سورج میں روشنی ہے۔ اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، علم نافع کے ساتھ اور روشنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی ایسا پیغام پیش کیا ہو جس میں جھول ہو، جو چیزیں لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، ایسی کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش نہیں کی ہیں۔ یہ اتنی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے ذکر فرمائی امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہے، منتخب رسول ہیں، آپ امام الاتقیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور بہت ساری خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا باطل ہے، جھوٹا ہے۔ آپ سے پہلے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تو ایک دوسری بات تھی، آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو عقیدہ اہم ہونا چاہیے وہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اب تیسرا جو عقیدہ وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن کے متعلق ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں گمراہیاں بہت زیادہ لوگوں کے ہاں آئی ہیں کہ قرآن کے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا، آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رب العالمین۔ اگر درس کے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے، صرف درس کے متعلق، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اور صرف درس کے متعلق، باقی جو درس کے علاوہ سوال ہے وہ آپ گروپ میں بھیج دیں۔ وعلیکم السلام۔ حدیث ضعیف ہے کیوں نہ؟ جی حدیث ضعیف ہے، لیکن حبیب اللہ رب العالمین ہے، حبیب سے زیادہ بڑا پوسٹ کیا ہے؟ خلیل کا ہے۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن واقعی آپ تو اللہ رب العالمین کے بہت قریب، اور اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کبھی کبھار نہیں، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہ کرے، آپ کا نام ادب اور احترام سے لے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچی اور بلند نہ کرو، اور میرے نبی سے ویسے گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ یہ ایک چھوٹی چیز ہے، نافرمانی تو بہت بڑی چیز ہے۔ کسی آدمی کا نافرمانی کرنا، آپ کی بغاوت کرنا، آپ کے اقوال کی موجودگی میں کسی اور کو اڈاپٹ کرنا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ کہاں اونچی آواز کرنا، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو ایسے گفتگو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل پائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا بہت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کو گالی گلوچ دیتا ہے تو اس میں رعایت برتی گئی ہے، لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے تو فیصلے کیا ہے؟ بڑے سخت کیے گئے ہیں اس میں۔ ظاہر سی بات ہے، ظاہر تو یہی ہے کہ جیسے انسانوں میں صحابہ ہیں ویسے کیا ہے جناتوں میں بھی ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے اور آپ کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ بس میری معلومات اس سلسلے میں اتنی ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل نہیں معلوم ہے، لیکن ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ جیسے انسانوں میں صحابہ ہیں ویسے جو ہے جناتوں میں بھی ہوں۔ اور کیا مصطفیٰ، صادق، امین، یہ سب نام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب ہیں، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 5 نام بتائے گئے ہیں۔ نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، صحیح روایت میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ 5 اہم نام ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، جس میں محمد، احمد، حاشر، ماہی اور عاقب، یہ امپورٹنس نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام جو ہے نبی الرحمہ بیان کیا گیا ہے صحیح حدیث میں مسلم وغیرہ کی، تو اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، لیکن یہ صحیح ہے کہ امانت اور صداقت یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں تھا، لقب تھا، آپ کی خوبی تھی۔ تھرسڈے اور فرائیڈے کو کلاس نہیں ہو پائیں گی، یعنی کل اور پرسوں کلاس نہیں ہو پائیں گی، لیکن انشاءاللہ رب العالمین سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے یہ تینوں دن انشاءاللہ یعنی
3 दिन ये क्लास इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन लंबी हो सकती है, लंबी क्लास ली जा सकती है, क्योंकि इन तीनों दिनों में फौरी मेरा कोई दर्स नहीं रहेगा। अभी क्या है 4 बजे से दूसरा लेक्चर 1 घंटा से बाकी है, तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन कल और परसों क्लास नहीं होगी। तब तक आप लोग रिवाइज भी कर लीजिए इसको चाहें, और इंग्लिश एडिशन भी आपके पास मौजूद है, इसको रिवाइज भी कर लीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि जो टेक्स्ट है ना, सिर्फ उसकी अहम अहम चीजें, आप बहुत सारी जगहों पर सिर्फ ताकीद की गई है, आप इसको चाहें तो चंद सेंटेंस में अपना अकीदा मुरत्तब कर सकते हैं। जरूरी है कि जितनी भी चीजें जिक्र की गई हैं, बहुत सारी चीजें क्या सिर्फ ताकीद उसके लिए जिक्र की गई हैं, तो यानी बहुत आसान हो सकता है इसे। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं उसको और बिल्कुल इजी, यानी एक पेज से भी कम में हम इन चीज़ों पर ईमान और यकीन कर सकते हैं। यानी आम लोग किस तरह क्या अकीदा होना चाहिए वो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इकट्ठा किया जा सकता है। पहले आप कोशिश करें, अगर नहीं हो पाएगा तो ऐसा करते हैं इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन काना, अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाने का मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी चाहे कसम खा ले, लेकिन अल्लाह के बंदों में से कोई अल्लाह के अलावा दूसरी चीज की कसम नहीं खा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन काना हालिफन फलियहलिफ बिल्लाह औ लियस्मुत, जो आदमी कसम खाना चाहता है वो अल्लाह की कसम खाए या क्या है, खामोश रहे या खामोश रहे। तो कसम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की खाई जा सकती है और किसी की नहीं। कुरान की कसम खाने का मामला जो है वो ये है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। इंशाअल्लाह आइंदा जो दर्स है वो यही है, और ये क्लियर भी हो जाएगा कि कुरान की कसम खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, और इस वजह से कुरान की कसम क्या है, खाई जा सकती है, जायज़ और दुरुस्त है इंशाअल्लाह। और बाकी बातें जब हम कुरान के मुतालिक पढ़ेंगे तो वाज़ेह हो जाएंगी। जब तकदीर में लिखा बंदा गुनाह करेगा तो सजा क्यों? नहीं, तकदीर में लिखा हुआ है तो आप नहीं करेंगे, यानी बहुत सारी चीजें, जैसे जॉब कर रहे हैं आप, तकदीर में लिखा हुआ आपकी रोजी मिलेगी, फिर आप क्यों जाते हैं? जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, तकदीर में लिखा हुआ आप गुस्ल करेंगे, फिर आप गुस्ल करने क्यों जाते हैं? तकदीर में लिखा हुआ है कि आप कपड़ा ये पहनेंगे, कपड़ा खरीदने क्यों जाते हैं? बहुत सारी चीजें, अगर ये चीजें तकदीर में तो बिलाशुबा लिखी हुई हैं, तो आप ऐसा करते क्यों हैं? तकदीर में वही चीजें लिखी हुई, अल्लाह ताला ने अपने इल्म के मुताबिक ये चीजें लिख रखी कि बंदा ऐसा करेगा, बंदा ऐसा करेगा, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसे लिख रखा अपने इल्म के एतबार से। लेकिन बंदे पर इस तरह का कोई फोर्स और दबाव नहीं है, उसके लिए इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने रास्ता दिखला दिया, चाहे वो शुक्रगुजारी का इख्तियार करे या नाशुक्री का, ये उसके अपने इख्तियार का मामला है, समझ रहे हैं? तो इस एतबार से बंदा क्या है, उसके अपने इरादे का और अपनी मर्जी का दखल है, यहाँ तक कि वो चाहे तो ये रास्ता इख्तियार करे, चाहे तो वो रास्ता। यार हम और आप अगर काफिर होना चाहें तो हो सकते हैं, ईमान में दाखिल होना चाहें तो हो सकते हैं, हमारा अपना इसमें इख्तियार है। अल्लाह ताला ने लिख रखा है इसलिए हम ऐसा कर रहे नहीं, अल्लाह ताला ये जानता था कि मेरा बंदा ऐसा करेगा, इसलिए अल्लाह ताला ने लिख रखा है। समझ रहे हैं दोनों में फर्क? इल्हाम का मतलब असल में होता है कि अल्लाह ताला का दिल में कोई बात डाल देना, अल्लाह ताला का तौफीक देना किसी को कि वो ये काम कर ले जाए। जैसे शुरू ही में लिख दिया गया, बेतौफीक़िल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हम ये अकीदा रखते हैं, यानी अल्लाह, हमारी अपनी कोई कुव्वत और ताकत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुव्वत और ताकत से हम ये अकीदा रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं बेतौफीक़िल्लाह, अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे हम, क्योंकि इंसान की अपनी कोई कुव्वत और ताकत नहीं होती है। तो तौफीक और इल्हाम इस तरीके से कि अल्लाह ताला का उसके लिए वो चीज़ें आसान कर देना, उसके दिल में बात डाल देना ताकि ईमान की दौलत से मालामाल हो जाए, ये है। और ये असल में इरादा कौनिया कदरिया जो है ना, जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो तैयार कर रखा है, जो लिख रखा है कि अच्छाई और बुराई उसमें है। लेकिन ये जो मामला है कि इंसान कुफ्र करता है, शिर्क करता है, बिदात करता है, तो ये वो इरादा है, इरादा शरइया अमरिया दीनिया है। अल्लाह ताला नहीं चाहता है ऐसा करना, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह ताला के इख्तियार में नहीं है, वो जो कर रहा है अल्लाह ताला रोक नहीं सकता उसे, नहीं, ये अल्लाह ताला ने उसे मौका दे दिया है, वो करे, करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, लेकिन बुराई को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
حبیب اللہ کہنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل کہہ سکتے ہیں. شیخ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ یہ کہتے ہیں مالک نیک لوگوں کے وسیلے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا کرے. یہ تو یعنی سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وسیلہ یہ دعا ہے، یہ وسیلہ یہ عبادت ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ وسیلہ جو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے. قرآن میں 2 مرتبہ وسیلے کا ذکر آیا ہے، سورہ مائدہ میں آیا ہے اور سورہ اسراء میں آیا ہے. دونوں جگہ آپ دیکھیں گے تو وہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی تفسیر کیا آئی ہے کہ نیک اعمال، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ بناؤ، سبب اور ذریعہ بناؤ. اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والی جو چیز ہے، سبب اور ذریعہ جو نیک اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والی چیز اور سبب اور ذریعہ اور وسیلہ جو نیک اعمال ہیں. اور وسیلہ 3 طرح کا تو ثابت ہی ہے کہ آدمی اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائے، جیسے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں نے جو غار میں پھنس گئے تھے انہوں نے بنایا تھا. آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور ان کی صفات کو وسیلہ بنائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. یا آدمی کسی نیک آدمی کا وسیلہ بنائے، کوئی نیک اور صالح بندے جو زندہ ان کا وسیلہ بنائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ آپ کے کا وسیلہ بناتے تھے، یعنی وسیلہ بنائے، آپ کو آ کے کہتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجیے. کتنے ایسے لوگ. لیکن آپ کی وفات کے بعد کبھی صحابہ آپ کے پاس نہیں آئے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا کہ یمن کا رہنے والا ایک شخص اویس القرنی، وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکا صرف اپنی ماں کی خدمت اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں. اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو تم ان کے لیے ان سے اپنے لیے دعا کرانا، ان سے اپنے لیے دعا کرانا، ملاقات ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے. ایسا نہیں کہ فوت ہو جائے تب بھی دعا کرانا. اور یہ بھی نہیں کہا آپ نے کہ میرے سے دعا کرنا. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو ان سے دعا کرانا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہیں اور آپ کے جانے کے بعد آپ سے وسیلہ درست ہوتا تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ آپ ان سے دعا کرانا. بہرحال تو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں وہ کوئی بھی ہوں، ان سے ان کے وسیلے سے دعا نہیں کی جا سکتی ہے، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جا سکتا ہے، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاہ، منصب، مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بلند ہے. لیکن کسی نے بھی صحابہ میں سے کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کی ہے. تو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں انہیں ذریعہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کی جا سکتی ہے، الا یہ کہ وہ زندہ ہوں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الظاہر الباطن ہے. آپ جائیے، آپ سب لوگ سارا کام مجھے ہی کرنے کو کہیں گے تو مشکل ہوگا. آپ جائیے اس کی تفسیر دیکھیے، سورہ حدید آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول اور آخر کا معنی تو بیان کر دیا میں نے خود ہی، اور حدیث میں بھی یہ بیان ہے. تو تھوڑی کوشش کر کے آپ لوگ خود گروپ میں شیئر کیجئے کہ ظاہر اور باطن کا معنی کیا ہے. اول اور آخر کا معنی تو معلوم ہو گیا کہ اللہ سے پہلے انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. آپ سب سے پہلے، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، آپ بعد میں ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. تو ظاہر اور باطن کا معنی بھی وہاں بیان کیا گیا. حدیث بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور قرآن کی آیت میں تفسیر، اس کی تفسیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں، ایک کیا بتا علم، اللہ تعالیٰ کا علم. دوسرے کیا کتابت. تیسرے یہ کہ ارادہ اور مشیت، اللہ تعالیٰ کا چاہنا، اس کا ارادہ، اس کی مشیت. چوتھے یہ کہ ان چیزوں کا وجود میں آ جانا، اس کا کریٹ ہو جانا، اس کا پیدا ہو جانا. جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے درس میں اس سے لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے. پھر کتاب میں محفوظ ہوا، لوح محفوظ میں. تیسرا اللہ تعالیٰ کی ارادہ اور مشیت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ارادہ اور مشیت ہوئی. تو چوتھے یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، یہ وجود میں آیا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا. تو علم، کتابت، لکھنا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اور اس کا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا
جو اللہ جانتا ہے, جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے, اس کا وجود میں آ جانا, مارکیٹ میں آ جانا, ہمارے سامنے آ جانا, ہمارے سامنے آ جانا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آقا, سردار, حضور, مولا جیسے الفاظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اصل میں کچھ ناموں میں بہرحال بچنا زیادہ مناسب ہے. جیسے مولا ہے, اگر اس معنی میں کارساز کے معنی میں, مددگار کے معنی میں لیا جاتا ہے تو اللہ کے لیے, اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے. نعم المولا و نعم النصیر اللہ کے لیے استعمال ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی طرح آقا جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے آقا مالک کے معنی میں, تو اس معنی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں. لیکن اگر سردار کے معنی میں استعمال کیا جائے, جو سردار کے معنی میں بھی ہوتا ہے, تو جائز اور درست ہے. لیکن یہ ہے کہ بچ جانا زیادہ فائدہ مند ہوگا, یعنی ان تمام ناموں سے پرہیز کیا جائے جو کہیں سے بھی اللہ رب العالمین کے توحید اور شرک کے معاملے میں آ رہے ہوں. اور بہت سارے نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں جو آپ کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کو واضح کرتے ہیں. اسی طریقے سے حضور وغیرہ کے الفاظ سے بھی بچا جائے, حضور وغیرہ کے الفاظ سے بھی بچا جائے. اور اس طریقے سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سب سے زیادہ سویٹیبل اور مناسب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, رسول کہا کرتے تھے, اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبر. اس طریقے سے کہا جائے یہ سب سے زیادہ ادب اور احترام ہے. دیکھیے کچھ یونیورسٹیاں تو یہاں میں جانتا ہوں جو آن لائن چل رہی ہیں, اس میں کچھ اردو بھی ہیں اور کچھ انگلش میں بھی ہیں اور عربی میں بھی ہیں. تو آپ دوبارہ انشاءاللہ بتائیں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین اس کی اوپننگ ٹائم کیا ہے تو دیکھتے ہیں. کہ یہ وظیفہ لینا اور دینا کیسا ہے, کیونکہ ہمارے پاس دعا تو آلریڈی ہے. وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وظیفہ یہاں جاب کو کہتے ہیں عربی میں. یعنی جو اذکار وغیرہ ہوتے ہیں نا, جو دعائیں ہوتی ہیں, اسی کو وظیفہ کہا جاتا ہے عام طور سے. کہ صبح کی دعائیں, شام کی دعائیں, اذکار و وظائف اس طریقے سے ذکر کیے جاتے ہیں, تو انہیں دعاؤں کو وظیفہ ہی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بھی کچھ نہیں مانگا جائے گا. یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں, سب بے بنیاد چیزیں ہیں, ان سے بچنا چاہیے. دیکھیے یہ سب عبادت ہیں, ان کے لیے دلیل ہونا چاہیے. دلیل نہیں ہے تو تمام چیزوں سے بچا جائے گا. تمام چیزوں سے کیا ہے, بچا جائے گا. حضرت وغیرہ, حضرت, حضور وغیرہ کا مسئلہ یہی کافی مختلف ہے. بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, بعض اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں, بعض اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ کہ بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایک بار ڈیفائن کر دیں پلیز, یہ سمجھ میں نہیں آیا. خان خدیجہ کا جو میسج ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک بار ڈیفائن کر دیں. وظیفہ کا اگر عربی میں معنی دیکھیں گے تو پورے سعودی کہیں بھی کسی بھی عربی کنٹری میں جائیں گے تو کہیں گے کہ کیا وظیفہ یہاں خالی ہے, کیا جاب یہاں خالی ہے, کوئی پلیسمنٹ ہے. تو وظیفہ اصل جاب کو کہتے ہیں. ما وظیفتک, آپ کا وظیفہ کیا, آپ کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آدمی کہتا ہے میں انجینئر ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, تو یہ وظیفہ اصل میں یہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے پاس جو وظیفہ استعمال کیا جاتا ہے, وظیفہ کرایا, وظائف, یہ ذکر کا ایک معنی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے, دعائیں ہیں, اسی کے معنی میں وظیفہ ہے. یعنی صبح کے وظیفے یعنی صبح کی دعائیں, شام کا وظیفہ یا یہ وظیفہ کر لو یعنی یہ دعا پڑھ لو. تو دعا کو
کا ہی ایک دوسرا نام کیا ہے؟ وظیفہ ہے، جو میرے اپنے علم میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے مثال کے طور پہ نظر بد کا وظیفہ یہ ہے، یعنی نظر بد کی دعا یہ ہے نا. کھانا کھانے کا وظیفہ یعنی کھانا کھانے کی دعا یہ ہے. یہی میرے اپنے علم میں ہے. ٹھیک ہے، اب ختم کرتے ہیں کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے، اور اگر کوئی اہم بات ہے تو پھر انشاءاللہ رب العالمین اس کو گروپ میں رکھ دیں گے انشاءاللہ. اور یہ 4 لیکچر ہو چکے ہیں، اور کوئی بھی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے، خاص طور سے ٹیکسٹ پہ آپ دھیان دیں تو وہ گروپ پہ شیئر کر دیں گے آپ لوگ، انشاءاللہ رب العالمین دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.